امام نے بہت ساری صفات، بہت ساری خصوصیات بیان کی ہیں جس سے ایک امام کی شخصیت اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمارے لیے روشن ہوتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اہم ترین خصوصیات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہ خصوصیات کے جو مکتب تشیع کا امتیاز اور ایک منفرد انداز ہے اس امامت کے سلسلے میں، کہ جن خصوصیات کا مکتب تشیع قائل ہے، اور وہ خصوصیات خود ہمیں ائمہ کی جانب سے ملی ہیں اور انہی روایات سے کی روشنی میں ہمارے لیے واضح ہوئی ہیں۔ مثلا امام ایک خاصیت جو رکھتا ہے وہ یہ کہ لوگوں میں وہ ذات ہے کہ جس کے علم کا کوئی مساوی نہیں ہے، یعنی کوئی دوسری ذات اس کے علم کی برابری نہیں کر سکتی۔ علم لاثانی ہے، بالکل، یعنی ایک ایسے علم کا حامل ہے جس کو ہم علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ذات پروردگار کے علم کا مظہر ہے یہ ذات، کہ یعنی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم ایک مجتہد کے علم کی منزل میں نہیں لے آتے۔ جیسے کہ ہمارے مد مقابل جو بعض مکاتب ہیں امامت کے سلسلے میں جب تفسیر اور تبیین کرتے ہیں اور امامت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو جانشین پیغمبر ہے وہ کون ہے علمی اعتبار سے؟ یہ وہ ہے کہ جس کا علم ایک مجتہد کی حیثیت کے مطابق ہے، اس سے زیادہ وہ قائل نہیں ہوتے۔ لیکن مکتب تشیع کے اندر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کا علم لدنی ہے۔ اور خود امام رضا علیہ السلام کے اگر ہم بیانات کو اسی حدیث کے اندر ہم ملاحظہ کریں تو امام نے بہت ہی خوبصورت تعبیرات کے ذریعے امام کے اس خصوصیت کو بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ الامام واحد الدہر ہی، اپنے زمانے کا اکیلی شخصیت اور ایک تنہا ذات ہے، یعنی کوئی اس کی برابری کمالات میں نہیں کر سکتا۔ لا یدانی احد، جس کے مقامات کی نسبت کوئی اس کے قریب نہیں ہو جا سکتا، کوئی اس کے مقام کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ ولا یعادلہ عالم، کوئی دوسرا عالم جسے آپ عالم کہتے ہیں اس عالم کے اندر، کوئی بھی ایسا دانشمند دانشور عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا، امام کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ ولا یوجد منہ بدل، آپ اس کا متبادل کوئی فرد نہیں پا سکتے جو امام کے برابر ہو، امام کے مساوی ہو۔ ولا لہ مثل ولا نظیر، یعنی موجودات امکانی کے اندر امام کا کوئی مثل نہیں ہے، امام کا کوئی نظیر اور مانند نہیں ہے۔ مخصوص بالفضل کلہ، جو فضائل اور کمالات ان موجودات امکانی کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ذات ہے جو تمام ان فضائل کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور کس نے اس کو مختص کیا ہے؟ ذات پروردگار نے مختص کیا ہے۔ تو اسی حدیث امامت کے اندر امام ایک اور جگہ، ہم سری جا رہے ہیں اور جلدی سے جا رہے ہیں آگے، فقط فہرستوار امام کے بعض تعبیرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امام کس طرح امام کی اس صفت علم کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الامام عالم لا یجہل، امام ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے وجود اور ذات کے اندر جہل راہ پیدا نہیں کر سکتا، اصلا نادانی اور جہالت اس کے وجود میں معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ وہی فی الافق، امام اس سطح بلندی پر ہے کہ بحیث لا تنالها الایدی والابصار، کہ جہاں دست قدرت، جہاں ادراک کی آنکھیں جو ہیں وہ پہنچ نہیں پاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ذات کو اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہے تو وہ نہیں پہنچ پا سکتا، امام اس بلندی پر واقع ہے۔ اور اگر ہم اس تعبیر کو خود امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے کلمات میں دیکھیں اور بعض دیگر ائمہ کلمات میں دیکھیں تو بہت روشن انداز سے یہی خصوصیت دیگر ائمہ نے بیان کی ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، کہ جتنے بھی علوم اور معارف ہیں یہ مجھ سے سیل کی طرح نیچے نازل ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں، انسانوں کی طرف آتے ہیں، یعنی منبع میں ہوں گویا۔ بالکل، یعنی امام وہ ذات ہے جو مخزن ہے تمام علوم کی، تمام معارف کی۔ فرماتے ہیں کہ لا یرقى الی الطیر، کوئی پرندہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی امام اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس صفت علم میں اگر اسے دیکھا جائے تو علم لدنی کا حامل ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مظہر قدرت اور علم الہی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم خاصیت جو اس حدیث امامت کے اندر امام نے بیان کی ہے، اور یہ بھی وہی خاصیت ہے کہ جس خاصیت کو ہم مکتب تشیع کے اندر امامت کے لیے قائل ہیں، اور اسی خاصیت کی وجہ سے، اسی صفت کی وجہ سے جو ہم امام کے لیے قائل ہیں، اپنے مد مقابل مکتب کے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی مد مقابل جو ہمارا مکتب اہل سنت کا ہے وہ امامت کے اعتبار سے اس صفت کا قائل نہیں ہوتا، لیکن مکتب تشیع امام کے لیے اس صفت کا قائل ہے کہ امام فرماتے، وہ صفت کیا ہے؟ صفت عصمت کی ہے، یعنی امام وہ ذات ہے کہ جو تمام گناہوں سے مبرہ اور ایک معصوم شخصیت اور ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ الامام المطہر من الذنوب،
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام وہ ذات ہے کہ جو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہے، والمبرأ عن العیوب، تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ اب وہ چاہے خطائے کبیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، چاہے صغیرہ ہو، چاہے علمی مقام کے اندر کوئی خطا ہو، چاہے عملی مقام کے اندر، اور جیسے عصمت کی ہم معنی کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام جو خدا سے انسان کو دور کرے، ایسا کام امام کے وجود کی طرف نہیں آ سکتا۔ امام مبرہ ہے، امام منزہ ہے ان تمام خطاؤں سے، ان عیوب سے۔ ایک اور جگہ اسی حدیث امامت کے اندر امام فرماتے ہیں کہ معدن القدس والطہارہ، امام وہ ذات ہے کہ جو خود مخزن، معدن ہے کس کا؟ قدس، پاکیزگی کا، طہارت کا، یعنی جتنی طہارت آپ کو اس موجودات امکانی کے اندر نظر آئے گی، اس کا مخزن کون ہے؟ خود امام کی ذات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فہو معصوم، یہ ذات معصوم ہے، مؤید موفق مسدد، کہ جو خداوند متعال کی جانب سے روح القدس کے ذریعے تائید یافتہ ہے، جس کو اسی عصمت کے مقام پر مستحکم کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے۔ قد امن من الخطایا والزلل، کہ جو تمام خطاؤں سے، تمام لغزشوں سے محفوظ ہے۔ تو لہٰذا بات جو ہے وہ ہماری طولانی نہ ہو، حدیث امامت کے اندر جتنی امام نے صفات بیان کی ہیں، ان میں سے علم اور عصمت یہ وہ واضح دو صفتیں ہیں کہ جو ہم مکتب تشیع کے اندر امام کے لیے قائل ہیں، اور لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان امام کی برابری نہ عصمت میں کر سکتا ہے، نہ علم کے اندر کر سکتا ہے۔ امام تمام امکانات، یعنی موجودات امکانی کے اندر تمام فضائل اور کمالات جو ایک عالم امکان میں ہم تصور کر سکتے ہیں، انہی کمالات کے ساتھ امام کی ذات مخصوص ہے۔ تو لذا یہ وہ اہم خاصیتیں ہیں، صفات ہیں جن کو ہم یہاں پر بیان کر سکتے ہیں، گرچہ اسی حدیث کے اندر اور بہت ساری صفات ہیں کہ جو امام کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ کہ میں فقط ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ امام فرماتے ہیں کہ حتیٰ جو خاصیتیں ہیں، جو فضائل، جو مناقب ہیں امام کے لیے، جتنے بھی ادیب ہیں وہ عاجز ہیں اس کو بیان، ایک صفت اور فضیلت امام کو بیان کرنے سے کیا ہیں؟ وہ عاجز ہیں۔ جو خطیب اور سخنور ہیں وہ بے سخن ہیں، وہ بے زبان رہ جاتے ہیں، انسانوں کے عقول حیراں ہو جاتے ہیں اس ایک فضیلت کو بیان کرنے میں۔ امام فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّهِ، جب ایک فضیلت اور منقبت کے بیان میں یہ ادبا، یہ خطبا، یہ سب اس طرح عاجز ہیں، تو اس کی تمام فضائل کو کیسے کوئی وصف کر سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ او ينعت بكنه، یعنی حقیقت ذات امام کو کیسے کوئی تبیین اور بیان کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو ہم اس حدیث امامت میں دیکھتے ہیں۔